نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم حضرات ناظرین اکرام، آج شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج ہی مغرب کی نماز کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج ہی سے انشاءاللہ تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی، جو بہت ہی عظیم اور محترم بشان اللہ کی عبادت ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں بھی اس تراویح کو ادا کیا ہے۔ یہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو قریب بھی واجب ہوتی ہے، واجب کے بالکل قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھنا کب سے شروع کیے تھے۔ کتابوں کے اندر علماء اکرام نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما چکے تھے، مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما چکے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وقت سے تقریباً 1.5 سال کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر شعبان المعظم کے مہینے میں، درس ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت والجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت والجلال اس آیت کریمہ کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب روزوں کو فرض کیوں کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ اللہ نے اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت والجلال نے سن 2 ہجری میں شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو روزوں کو فرض کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے رکھا تھا، شروع میں یہ سہولت دے رکھی تھی کہ اگر تم چاہو تو رمضان کے روزے رکھو، اور اگر چاہو تو رمضان کے روزوں کے بدلے میں فدیہ بھی ادا کر سکتے ہو۔ اور ایک روزے کا فدیہ، ایک روزے کا بدلہ جو ہوتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے وہ 2.25 کلو گیہوں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ حکم منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم نازل کیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کو ضرور رکھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل کر دیا تھا کہ اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے اور اس کے علاوہ فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اب بھی کچھ حکم ایسے واقعی ہے، اب بھی کچھ اعذار کی بنا پر یہ حکم موجود ہے کہ روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پورا مہینے کے اندر آپ کو انہی چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ دوسری بات، رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے روزے کا مقصد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میری طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میرے خاص اور مقرب بندے بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے۔ اب انسان روزہ کیوں رکھتا ہے؟ انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ اخروی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے انسان کو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی بدولت ہم گنہگاروں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی سمجھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار،
کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار اور الفت اس بندے کے اوپر نچھاور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونا چاہتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر اس مہینے کو نعمت سمجھ کر اس مہینے کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا خوب نام لینا چاہیے، رمضان کے روزے مکمل طور پر 30 کے 30 رکھنے چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کی بھرپائی کے لیے پھر پوری زندگی روزہ رکھتے رہے تو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ رمضان کے روزے کی یہ اہمیت ہے، رمضان کے روزے کی یہ فرضیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی قدردانی کرتے ہوئے روزے رکھیں، اور تراویح کی بھی قدردانی کرتے ہوئے تراویح بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر کسی ایک امام کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔